امام زمانہ کی معرفت کیسے حاصل کی جائے؟ قرآن میں ایک آیت ہے کہ ہر کوئی اپنے امام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، تو امام زمانہ کی معرفت کیسے حاصل کی جائے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں۔ اچھا، سب سے پہلے جو آپ نے ورڈ یوز کیا نا معرفت، پہلے تو اس کی تفہیم کی جائے نا آپ کے پروگرام کے توسط سے، افہام و تفہیم میں کہ معرفت ہوتا کیا ہے۔ جیسے آپ کو معرفت کا پتہ چل جائے گا سب کو، تو پھر ان کو وہ معرفت ایک لینز ہے، معرفت ایک نقطۂ نظر ہے، نقطۂ نگاہ ہے، معرفت ایک ایسی شعور کی گلاسز ہیں کہ جن کے تھرو دیکھ کے آپ کسی بھی چیز کو محسوس کر سکتے ہیں، اس تک پہنچ سکتے ہیں، اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان سم کیسز اگر آپ اس منظر جیسا بننا چاہتے ہیں تو ویسا بن سکتے ہیں، یا ان سم کیسز معرفت تو کسی چیز جیسا یا کسی چیز کا ہو جانا اتنا کہ آپ میں وہ دکھے اور آپ ویسا دکھیں، یہ ہوتی ہے معرفت۔ یہ بیسیکلی اس فیز کا نام ہے، اس فیز کو نام دیا گیا ہے معرفت کا، جس فیز میں آپ کسی بھی آبجیکٹ، the object that you are looking for، اس آبجیکٹ کو ایسے محسوس کر سکتے ہیں، اس آبجیکٹ، وہ آبجیکٹ could be a person، اور وہ آبجیکٹ جو ہے وہ، اب معرفت کا مطلب ہے کہ مجھے اگر میری فکر میں کسی ایسے مقام کی معرفت درکار ہے جس مقام پہ پہنچ کے میں اپنی زندگی کا مقصد ڈھونڈ سکتا ہوں، یا اپنی زندگی کا مقصد فالو کر سکتا ہوں، اپنے زندگی کے مقصد کو پہنچ سکتا ہوں، تو اس مقام کی معرفت میرا اولین فریضہ بھی ہے، اور میری سب سے دل کو مطمئن کرنے والی خواہش بھی۔ جب تک آپ کو کسی چیز کی طلب اس نوبت پہ نہیں لے آتی، اس نہج پہ نہیں لے آتی کہ آپ کسی بہت بلند، بہت اونچی جگہ سے اس کے سارے عناصر کو دیکھ سکیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ میرے دل میں اگر کسی معاملے کی، کسی فلسفے کی، کسی پرپس کی اگر طلب آ گئی ہے، تو وہ طلب کیا کرے گی کہ مجھے سب سے پہلے اس مقام پہ لے کے جائے گی جس مقام سے میری طلب مجھ پر عیاں ہو جائے، مجھے اس کا کشف ہو جائے اپنی طلب کا۔ یعنی ایک طلبگار کسی چیز کی طلب میں اپنے آپ کو ایسے مقام پہ لے آتا ہے جہاں وہ مطلوب چیز طالب کو مل جاتی ہے، طالب سے دور نہیں ہو سکتی۔ اٹس لائک آئی وانٹ ٹو گو ٹو لاہور، اب میری طلب آ گئی لاہور کی، تو جب تک میں لاہور پہنچ نہیں جاؤں گا، راستے کا کوئی مائل سٹون مجھے اٹریکٹ نہیں کر سکتا۔ میں ٹھہر سکتا ہوں کسی مقام کو اچھا دیکھ کے، اور وہاں پر ریسٹ کرنے کے لیے، یا وہاں کی اس مقام کی کسی خاص منظر کو یا اس کی خوشبو کو محسوس کرنے کے لیے رک سکتا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ وہ میری منزل نہیں ہے۔ میری منزل اگر اسلام آباد سے لاہور ہے، تو اس کے رستے میں جتنے بھی مقام آئیں وہ خوبصورت تو لگ سکتے ہیں مجھے، لیکن وہ مجھے روک نہیں سکتے اپنے جگہ پر۔ میرا سفر جاری رہے گا جب تک میں لاہور پہنچ نہیں جاتا۔ اب جیسے میں لاہور پہنچ گیا ہوں تو میں لاہور میں ہوں، یعنی I have reached that spot where I am within it، میں اس کے اندر اتر آیا ہوں، لاہور کے اندر۔ تو میری طلب تب پوری ہوئی ہے جب میں اس مطلوب چیز کے اندر موجود ہوں، وہاں جا کے میرا بسیرا ہوگا، وہیں پہ میرا مسکن بنے گا۔ یہ ہے طلب اور مطلوب کی کا ریلیشن شپ۔ اب جو طالب ہے، طالب کیا کرے گا کہ سب سے پہلے اگر لیٹس اسیوم کہ مجھے راستہ نہیں معلوم کہ اسلام آباد سے کیسے جانا ہے، تو میرے پاس 2-3 طریقے ہیں۔ یا تو میں اپنے طور پہ کسی نقشے کو، میپ کو ڈھونڈوں گا، یا ایسے ذرائع جہاں سے مجھے وہاں کے رستوں کا پتہ چل جائے، یا کسی ایسے شخص سے پوچھوں گا جس کا مجھے پتا ہے کہ مجھے غلط گائیڈ نہیں کرے گا، مجھے اس شہر کا رستہ بتائے گا، اور فائنسٹ، ایزیسٹ، شارٹسٹ وے بتائے گا، اور سب سے آرام دہ رستہ بتائے گا، کسی ایسی تکلیف سے نہیں گزارے گا کہ میں بخیریت وہاں پہنچ سکوں۔ اور اگر میں نے کسی ایسے شخص سے رستہ پوچھ لیا جس نے مجھے
ٹھیک راستہ نہیں بتایا اور غلط راستے پہ ڈال دیا تو میں بہت مشکل میں آ سکتا ہوں. پھر راستہ ڈھونڈنے کے لیے اور کسی ایسے شخص کو ڈھونڈنے کے لیے میں ڈھونڈتے ہوئے میں ڈروں گا, رکوں گا کہ جیسے مجھے کسی اور نے غلط راستے پہ گائیڈ کر کے غلط راستے پہ ڈالا تھا, کہیں مجھے ہر کوئی ایسے تو نہیں کرے گا. تو پھر میں کیا کروں گا کہ میں اس سے بھی پہلے ایک اور آبجیکٹیو سامنے رکھوں گا کہ ایسا شخص ڈھونڈنا ہے جو مجھے مس گائیڈ نہ کر دے, کیونکہ مس گائیڈ ہونے سے جو میرا وقت ضائع ہوگا اور مجھے نقصان ہو سکتا ہے, اس سے بہتر ہے کہ میں وقت وہاں لگا لوں جہاں ٹھیک راستہ دکھانے والے کی آتھینٹیکیشن کا پروسیس میں ٹائم میں لگا لوں, بجائے اس پروسیس میں ٹائم لگانے کے جو پروسیس آف سفر ہے. کیونکہ اگر اس نے غلط راستے پہ ڈال دیا تو مجھے تکلیف بھی ہو سکتی ہے, میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتا ہوں, کچھ بھی پرابلم ہو سکتی ہے. پھر جو مجھے بیک ٹو اسکوائر ون آ کے دوبارہ سے کسی کو ڈھونڈنا ہے تو میں پہلے ہی تھوڑا سا وقت لگا کے ہادی ٹھیک ڈھونڈوں, جو ہدایت ٹھیک دے, جو راستہ ٹھیک بتائے. اب یہ سٹیپ آ گیا, طلب اور منزل کے درمیان میں بہت بڑا ہرڈل آ گیا, سٹیپ آ گیا. اس سٹیپ کے بعد ہی میں ٹھیک راستے پہ جا سکتا ہوں, اور ٹھیک راستے پہ جانے کے بعد میں منزل پہ پہنچوں گا. اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسی ڈر سے کہ ہمیں کوئی غلط راستہ بتانے والا نہ ٹکر جائے, وہ راستے کی تلاش خود سے لگاتے ہیں, چاہے وہ کتب ایسی ڈھونڈیں جن میں وہ نقشہ جات پائے جاتے ہیں, یا کتب ایسی ڈھونڈے کہ جس میں اتنی عقل اور اتنی شعور کی باتیں ہوں کہ راستہ سمجھنے میں اور ڈھونڈنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اب یہ میں کس راستے پہ آپ کو لے گیا ہوں, آپ نے غور کیا؟ یہ راستہ ہے معرفت کی ڈیفینیشن کا, کہ معرفت کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایسے مقام پہ آپ پہنچ جائیں جس مقام سے آپ کو اپنا جو بھی ڈیزائر ہے, جو بھی طلب ہے, وہ پل کے فاصلے پہ آپ کو پتا ہو کہ اب یہ مجھے مل گیا, اب میں اس کو اٹس سو کلوز اور اٹ از سو ریئل ٹو می that I can see it, I can feel it, I can testify it. اب آپ نے کہا معرفت امام زمانہ کی, ٹھیک, ویسے تو امام زمانہ کہتے ہی علیہ السلام, ہم مہدی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے, یہ تو گیون بات ہو گئی. لیکن یہ کیسے پتہ چلے کہ وہ جس امام کی منتظر ہم زندگیاں گزار رہے ہیں, ہمیں واقعتاً ان کی طلب ہے بھی کہ نہیں؟ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں طلب ہے ان کی؟ جب ہم ایسے معرفت کے سفر میں اپنی زندگیاں ڈال چکے ہوں گے جہاں سے ہماری طلب کو وہ مطلوب چیز دکھائی دینے لگے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ معرفت وہ سفر ہے, معرفت وہ مقام ہے جہاں سے آپ کو آپ کی طلب کی چیز دکھائی دینے لگتی ہے. پھر آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہوتا ہے کہ راستہ کیا ہے یا کتنی دیر میں اس کو پا لوں گا. تو اسی طرح امام کی معرفت ہوگی تو آپ کو پتا چلے گا کہ امام آپ سے کتنے فاصلے پہ ہیں, آپ نے کیسے ان کو پا لینا ہے. ورنہ نہ تو آپ ان تک پہنچ پائیں گے, جیسے کہ میں لاہور کے راستے میں مس گائیڈ ہو گیا, نہ آپ کو سمجھ ہوگی کہ کون سا راستہ ہے جو ان تک لے کے جائے گا, اور وہ جو جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کی ہستی کی معرفت ہی ہمیں نہیں مل سک رہی. تو اسی وجہ سے ہم ان کی ہستی کو ایک ایسے مقام پہ لے گئے ہیں جہاں پہ ہمیں وہ دکھائی نہیں دے رہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا, ہم سے پہچانے نہیں جا رہے. پہچانے نہیں جا رہے کا مطلب کیا ہے کہ میری کوئی بھی ڈیلی لائف کی یا ویکلی منتھلی لائف کی حرکت یہ نہیں دکھاتی میری پریکٹس سے کہ میں ان کی پہچان بھی رکھتا ہوں اور ان تک رسائی کی طلب بھی ہے اور معرفت بھی. میں تو ان کی پرسنالٹی سے اتنے کوسوں دور ہوں کہ پہلے تو مجھے آپ کے سوال کو میں دیکھیں افسوس کے ساتھ کہ اس سوال کے قابل بننا ہے پہلے, تو پھر اس سوال کے رموز خود سے جواب کی صورت میں کھل جائیں گے. ہم نہ ان کی معرفت کو سمجھتے ہیں, ہم نہ معرفت اصطلاح کو سمجھتے ہیں, نہ ہم ان کو سمجھتے ہیں, ان کی ہستی کو سمجھتے ہیں, نہ اس راستے کو سمجھتے ہیں جس راستے پہ ہمیں وہ ملیں گے, نہ ہمارے اوپر ایسی کوئی طلب طاری ہے کہ دیکھ کے پتہ چل جائے کہ یہ طالب ہے. So for me this question is a PhD question for our Muslim Ummah to be in 8th grade collectively. 8ویں کلاس کی امت مسلمہ PhD کے اسلامک کوسچنز لے کے بیٹھی ہوئی ہے. یہ
معرفت اور یہ امام کی ہستی کی معرفت اور ان تک پہنچنے کی معرفت، یہ طلب یہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ وہ احمد دیدات جو استاد تھے ڈاکٹر ذاکر نائک کے، احمد دیدات مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک دفعہ بہت پرانی ان کی ایک ویڈیو، اس میں وہ جاتے ہیں مالدیوز، تو ادھر وہ لیکچر ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں، تو کیو اینڈ اے سیشن میں کوئی شخص ان سے کوشچن پوچھتا ہے کہ کتا رکھنا حلال ہے یا حرام، کتا رکھنے کی اجازت ہے اسلام میں یا نہیں؟ تو وہ کہتے ہیں when I landed in Maldives I found out that there is not a single dog in Maldives۔ ایک اس مالدیوز میں اس سن میں ایٹ لیسٹ کوئی ڈاگ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ تو آگے سے احمد دیدات نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ when I found that out that you do not have dogs then I do not validate your question because you don't have dogs, it does not apply on you. So when you ask me this question, I say Muslim Ummah does not have the marifat, the talab to begin with۔ ان کو رستے کی، ہادی کی، اس ہستی کی اور طلب کی معرفت نہیں ہے، ان کے اوپر یہ سوال اپلائی نہیں ہوتا۔ They need to first show by their character, only then this question will open up its answers upon them, otherwise there's no point۔ مالدیوز میں اگر کتے نہیں ہیں تو کتے کا سوال کرنے کی تک نہیں بنتی، اور ہمارے مسلم امہ میں اگر معرفت اور عمل اور طلب کی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے تو یہ سوال کرنے کی بھی تک نہیں بنتی کہ معرفت امام زمانہ کی کیا ہے۔ افہام و تفہیم میں ہم الفاظ کی افہام و تفہیم کے اوپر فوکس کرتے ہیں، اس سوال کی افہام و تفہیم پہ فوکس کرتے ہیں، اور اس سوال کی افہام و تفہیم ہمیں کیا بتاتی ہے کہ یہ سوال انویلڈ ہے فار دا کرنٹ اسٹیٹ آف مسلم امہ۔ اگر کوئی اور اس میں طلب کی بات ہوئی ہے، طلب کی معرفت کیسے، فرسٹ اسٹیپ کیا رائٹ ناؤ ایز این انڈیویجول ہمارا ہونا چاہیے؟ طلب کی معرفت، پہلا اسٹیپ تو طلب کی معرفت ہو جائے گا، پھر اس میں دیکھیں مجھے ابھی پیاس لگی نا تو میں نے ایک گھونٹ بھر لیا، مجھے پیاسا رکھے نا آپ 2-3 دن تو مجھے طلب کی معرفت کھلنا شروع ہوگی کہ پانی کی طلب، پیاس، مجھے پانی کی معرفت مجھ سے پوچھیے گا اس وقت جب میں 3 دن پانی نہیں پیوں گا، تو میں آپ کو پانی کے اوپر جو مضمون لکھ کے دوں گا، جو لیکچر ڈیلیور کروں گا، جو بیان دوں گا پانی کے اوپر، وہ معرفت کا بیان ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ میری طلب سچی ہوگی، اس وقت مجھے پتا ہوگا کہ ایک قطرہ بھی مجھے کوئی دے دے گا تو میری جان بچ جائے گی۔ تو ابھی ان کو پیاس نہیں لگی ہوئی،